السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش و خرم رکھیں۔ ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الانفطار کے آخری چند آیات جو ہیں ان کی تفسیر مختصر کریں گے، جیسا کہ ہمارا سبق چل رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ اور قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کے لیے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ تم حساب کے دن کو تو جھٹلاتے ہو، لیکن بے شک تم پر اللہ تعالی نے نگران مقرر کر رکھے ہیں، تم پر نگران مقرر ہیں۔ ان نگرانوں کی ڈیوٹی ہے کہ تمہاری اچھائی اور برائی کو نوٹ کریں۔ کرامن کاتبین، شریف ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، شریف ہیں لکھنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام بھی بیان فرما دیا یہاں پر کہ کرامن کاتبین۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر دو فرشتے مقرر ہیں، جو دو فرشتے ان میں سے جو ایک ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے، دوسرا ہماری اچھائیاں لکھتا ہے۔ برائیاں لکھنے والا برے ارادے بھی لکھتا ہے، اچھائیاں لکھنے والا اچھے ارادے بھی لکھتا ہے۔ اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ جب انسان برا کام کر چکا ہو پھر برائی لکھتا ہے، اور اچھائیاں لکھنے والا جب انسان اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اچھا کام اس کے حساب میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا محض فضل ہے انسانوں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دائیں اور بائیں کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹھنے والے دو فرشتے ہیں، جن کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اچھائیاں لکھیں گے اور برائیاں لکھیں گے۔ اور ان کی ڈیوٹی کا وقت کیا ہے؟ ڈیوٹی ان کی کا وقت کیا ہے؟ دو فرشتے دن کے وقت کے لیے مقرر ہیں اور دو فرشتے رات کے وقت کے لیے مقرر ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ آگے تفصیل ذرا سنیں کہ فجر کی نماز کے وقت جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں کرامن کاتبین، اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے وقت جب امام کہتا ہے اللہ اکبر نماز پڑھانے کے لیے تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اس وقت ہر انسان کے ساتھ آ کے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ فجر کی نماز کے وقت اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے تو اس محلے کے، اس علاقے کے تمام لوگوں کے کرامن کاتبین چلے جاتے ہیں اور دوسرے ڈیوٹی کرنے والے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام مقرر کر رکھا ہے، اس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا موقع عطا فرمائیں کہ ہمارے لکھنے والے فرشتے ہماری اچھائیاں ہی لکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیک لوگ جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہ گار لوگ کس میں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے، شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں
کہ وہ داخل ہوں گے قیامت کے دن اس میں، قیامت کے دن اس شعلہ مارنے والی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی شے کا، اور معاملہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہوگا۔ یہ ہے آخری آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن، قیامت کا دن کیا ہے؟ فرمایا وہ دن ہے جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا کسی بھی شے کے لیے۔ آدمی اپنے بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور حکم اور معاملہ سارا اس دن کس کا ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں میری حکومت ہے، میری شاہی ہے، میری تیری کہنے والوں نے قوم کو ستایا ہوا ہے، لیکن وہاں کوئی بولے گا بھی نہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کون ہے بادشاہ، تو کوئی بھی نہیں بولے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔